اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تبارک اللہ نور السماوات والارض مطلب اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ موتی سا چمکدار، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، کہ بھئی موتی سا چمکدار روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے، لا شرقیتن، جو نہ مشرق کا ہے، ولا غربیتن، نہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مشرق کے قریب ہے، اور نہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کس کے قریب ہے، مغرب کے قریب ہے۔ یدیو، اچھا، یکاد زیتھا یدیو ولو لم تمسسہ نار، کہ اس کا تیل بڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، وہ نور پر نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں۔ واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھو کہ یہاں پر پہلے کیا لکھا گیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو پھر آخر میں کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، تو نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے، تو زمین و آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے، اور اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام سے منور فرمایا۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو مثل نور ہی ہے نا، اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے مومن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور راہ یاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال ہے جو اس نے مومن کو عطا فرمایا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مراد لیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات افضل موجودات صلی اللہ تعالیٰ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ بھئی فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر، اور ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویذکر، اور یذکر فیہا، اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ تو اس آیت کا تعلق اس سے جو پہلی والی آیت ہے اس کے ساتھ ہے، اور معنی یہ ہے کہ نور الہی کی مثال اس طاق کی طرح ہے جو ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے اور ان کی تعظیم و تطہیر کرنے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ان گھروں سے مراد کیا ہے؟ مساجد مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا تو ان سے جو ہے کہ یہ مساجد مراد ہے، تو ان میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا گیا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا غافل نہیں کرتا، یعنی کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ کوئی تجارت، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی سودا، ان کو جو ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے کیا کرتا ہے؟ غافل نہیں کرتا۔ ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے، نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یومن، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس میں
جو ہے نا کیا ہے کہ دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بدلہ دے، احسن ما عملو، جو انہوں نے اچھائی کی، ویزیدہم من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بڑھائے گا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، ان کا جو اعمال ہے نا وہ کس طرح ہے، وہ سراب کی طرح ہے۔ اچھا، یہ سراب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ جب جو ہے نا وہ گاڑی پہ جا رہے ہوں یا آپ بیابان میں ہوں، تو گرمی کے موسم میں دور سے یوں لگتا ہے جیسا کہ 2-3 کلومیٹر آگے جو ہے نا وہ روڈ پہ پانی کھڑا ہوا ہے، اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ یا آپ جو ہے نا بیابان کے علاقے میں ہوں تو آپ جب دور دیکھیں گے نا 2-3 کلومیٹر دور بیابان کے علاقے میں دیکھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا گویا کہ جہاں پر جو ہے نا کہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح یہ محسوس ہوتا ہے، اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ تو ایک منٹ، تو جو کافر لوگ ہیں ان کے اعمال کس کے مطابق ہیں، وہ سراب کے مثل ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سراب کے مثل ہیں۔ بقیۃ یحسبہ ظمآن ماء، کہ بھئی جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو پیاسا ہے نا، پیاسا یہ گمان کرتا ہے کہ شاید وہ پانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جب ایک آدمی پیاسا ہو کسی جنگل میں جو ہے نا کیا کہ پیاسا ہو، وہ گمان کیا کرتا ہے وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، جہاں تک کہ جب وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں پر کوئی چیز نہیں پاتا، وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب جو ہے نا کیا ہے کہ پورا دے دیا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب دینے والا ہے۔ تو اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ایمان والوں کے حالات بیان فرماتے ہیں، اس آیت میں کافروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ آخرت میں شدید خسارے کا شکار ہوں گے، اور دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کی ظلمتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 2 مثالیں بیان فرمائی۔ پہلے یہ کہ بھئی اس کا خلاصہ یہ کفار کے ظاہری اعمال جو اچھے اعمال ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا، اور جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام نشان نہیں تھا، تو وہ سخت مایوس ہو گیا۔ ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائے گا، تو آگے کیا ہے کہتے ہیں کہ فوجد اللہ عندہ لم یجد شیئا، تو وہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں پائے گا، لم یجد شیئا کا مطلب یہ کہ وہ کچھ نہیں پائے گا وہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ اور تو اسی طریقے سے کافر کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کا ثواب پائے گا، لیکن جب میدان قیامت میں پہنچے گا نا تو ثواب نہ پائے گا، بلکہ کیا پائے گا، عذاب پائے گا، اس میں گرفتار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلد جو ہے نا کہ ایک حساب لینے والا ہے۔ او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، یا جیسے اندھیریاں، اب یہ مثال اللہ تبارک دے رہا ہے، یا پھر جیسے اندھیریاں، لجی میں اندھیریاں، یغشاہ موج من فوقہ، کہ جن اندھیریاں کسی جن کنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج ہوا ہے، وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہیں نا، من فوق کے ساتھ صحاب، کہ اس کے اوپر بادل، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض، کہ بھئی کیا ہے کہ ایک پر ایک، یعنی ایک پر ایک ہے، یعنی وہ جو لہریں ہیں، جو موجیں وہ ایک پر ایک، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، تو جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے تو جو ہے نا اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے، یعنی اب یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجائی دیتا ہے کہ سوجائی دیتا معلوم نہ ہو، یعنی اس کو کچھ معلوم نہ ہو۔ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور اللہ تبارک و تعالی جسے نور نہ دے، لم یجعل کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے کو نور نہ بنائے، تو لہو نورن جو ہے نا اس کے لیے کہیں نور نہیں ہے، فما لہو من نورن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے برے اعمال کی مثال بیان فرما رہا ہے۔
تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے برے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک دوسری موج، پھر اس دوسری موج، پھر بادل، اندھیرے ہی اندھیرے، کہ ایک اندھیرا دریا کی گہرائی کا، اس پر ایک اور اندھیرا تہبتے موجوں کا، اس پر پھر جو ہے کہ ہے کہ اندھیرا بادلوں کی گہری ہوئی جو ہے گھٹا کا۔ تو ان اندھیریوں میں شدت کا یہ عالم ہے، عالم کہ جو اس میں ہو نا، جو اس میں وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، حالانکہ ہاتھ جن کیا ہوتا ہے انسان کے اتنا قریب ہوتا ہے اور وہ اپنے جسم کا جزو بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کو نظر نہ آئے، تو کیا معلوم ہوا؟ اسے یہ معلوم ہوا کہ کفار کا بھی جو عالم ہے وہ بہت بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک جو ہے نا ایمان نصیب فرمائے، اور ہماری موت بھی ایمان پر فرمائے۔ جی کون بیان کرے گا اس میں رکوع میں جو چیز بیان کی گئی ہے؟ جی جی کوئی بیان کرے گا؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو لوگوں کی طرف؟ جی جی السلام علیکم غزالی مفتی صاحب صاحب۔ میری یہ آواز سن رہے ہیں میری آپ؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ہاں تو میں نے کہا کہ آپ ذرا اس کو بیان کریں ذرا۔ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ یہاں سے اس رکوع میں جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کیا نام ہے نور کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے جو نور کی جو ہے وہ مثال بیان کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے نا ہدایت دے، اور کیا نام ہے اس کے علاوہ کفار کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہاں جی ہے۔ جی کفار کا اعمال کس طرح ہوں گے؟ اس طرح ہوں گے کہ جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ شراب ہوتا ہے، اور جس طرح پیاسا اس کو پانی گمان کرتا ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچے گا تو پانی نہیں ہوگا، وہ وہاں سے مایوس ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب جو جو انسان جو کافر ہیں وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور اللہ اللہ تعالیٰ کی جو تبارک، قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، قدرت کی نشانیاں ہاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خالق و مالک ہے۔ جی ہاں جی چلیں جی۔ اس کے بعد جناب تھا جی وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيُّ فِي الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتْ جنازۃ۔ جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی حضرت سن رہا ہوں میں بالکل بھرپور۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں جی۔ تو صاحب قدری نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيُّ فِي الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتْ جنازۃ، کہتے ہیں کہ اور جب جنازہ حاضر ہو تو تندرست آدمی تیمم کر سکتا ہے شہر میں۔ فی المصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہر میں، ٹھیک ہے۔ والولی غیر، اور وہ ولی نہ ہو۔ فخاف ان اشتغل بالطہارۃ ان تفوتہ الصلاۃ، کہ اگر جو ہے نا وہ مشغول ہوتا ہے طہارت میں، تو اس کو جو ہے نا اس کے پس وہ خوف کرتا ہے کہ اگر وہ مشغول ہو جائے طہارت میں تو اس کی نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ تیمم کر کے جنازہ پڑھے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو مسئلہ صاحب قدری نے کیا بیان فرمایا کہ آدمی شہر میں ہے، پانی اس کے پاس موجود بھی ہے، وہ غیر ولی ہے، ولی نہیں ہے، تو اور اس کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ طہارت یعنی وضو کرے گا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گا، تو اب وہ شخص کیا کرے؟ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لے۔ یہ تو تھا صاحب قدوری نے جو ہے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى، کیونکہ اس کی قضا نہیں کی جاتی۔ فَيَتَحَقَّقُ الْعِجْزُ، تو اس کا عاجز ہونا متحقق ہو گیا کہ بھئی وہ پانی کے استعمال پر اس کو قدرت نہیں، ٹھیک ہے نا جی، پانی کے استعمال پر اس کو قدرت نہیں۔ بھئی پانی تو موجود ہے، بندہ بھی موجود ہے، شہر میں ہے، لیکن پانی کے استعمال پر قدرت کیوں نہیں؟ کہ اس کے پاس ٹائم نہیں۔
اس کے پاس ٹائم نہ ہونا بھی جو ہے نا یہ ایک عجز ہے نا. اچھا اور پھر کہتے ہیں وقدا من حضر العید، اور وہ شخص کے جو جس کے سامنے جو ہے عید کی نماز ہو اور وہ خوف کرتا ہے ان اشتغل بطہارت، اگر وہ طہارت میں مشغول ہو جائے گا تو اس کی عید کی نماز جو ہے نا فوت ہو جائے گی، یتیمم وہ تیمم کرے گا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہاں پر بھی عجز ہے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انہا لا تعاد، کہ وہ لوٹائی نہیں جاتی نہیں عید کی نماز. اچھا اس کے بعد پھر فرمایا نا یہ جو فرمایا والولی غیرہ، تو کہتے ہیں اس سے اشارہ ہے کہ انہ لا یجوز للولی، کہ بندہ اگر کوئی بالفرض دیکھو ایک بندہ ہے کہ اس کے والد کا جنازہ ہے اور وہ بیٹا ہے، جنازہ ہو رہا ہے، تو اب وہ جو بیٹا ہے نا بیٹا، اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے آگے وہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں واہ روایت حسن عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی صحیح ہے کیونکہ لأن الولی، ولی کے لیے حق ہے، ولی کے لیے کیا ہے؟ حق ہے لوٹانے کا. فلا فوات فی حق ہی، تو اس کے حق میں فوت ہونا نہیں پایا جاتا. سمجھ آئی بات؟ تو یہاں پر دو مسئلے آ گئے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر ولی ہے، اس نے دیکھا کہ بھئی نماز جنازہ ہو رہا ہے، تو اس کے حق میں نماز جنازہ کو لوٹایا نہیں جائے گا، تو وہ پانی کے استعمال پر یوں سمجھو قادر نہیں ہے، تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھے گا. لیکن اگر ولی ہے، اب ولی کو جو ہے نا کیا ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے، بلکہ وہ وضو کرے گا. جنازہ ہو بھی جائے تو دوسرا جو ہے نا وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے. سمجھے؟ وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کی نماز میں امام یا مقتدی کو بے وضو لاحق ہو گئی، بے وضوئی، تیمم و بنا، تو پھر کیا کرے؟ وہ تیمم کرے اور بنا کرے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقالا لا یتیمم، اور صاحبین کے نزدیک جو ہے نا کیا ہے کہ تیمم نہیں کرے گا. کیوں بھائی؟ آگے اس کی دلیل ہر کسی کی. لأن اللاحق یصلی بعد فراغ الامام، کہتے ہیں کیونکہ لاحق جو ہے نا امام کی فراغت کے بعد نماز پوری کر سکتا ہے. فلا یخاف الفوات، تو اس کو فوت ہونے کا خوف نہیں ہے. وَلَهُ أَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ، ٹھیک ہے نا جی. تو لہذا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لیے پوری کر سکتا ہے، لہذا اس کے حق میں فوت ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. اچھا امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں امام صاحب یہ دلیل فرما لہو ان الخوف باقن، کہ ابھی بھی اس کا خوف باقی ہے. کیوں؟ لأنه یوم زحمت، کیونکہ وہ جو ہے نا بھیڑ کا دن ہوتا ہے، جو عید کا دن ہوتا ہے. فیعتریہ عارض، تو پھر کیا کیا جائے گا کہ اس کے لیے کوئی ایسا عارض پیش آ جائے کہ کہتے ہیں یفسد علیہ صلاتہ، کہ جو اس کی نماز کو فاسد کر دے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. والخلاف، اور اختلاف کہتے ہیں اس صورت میں ہے کہ جب اس نے وضو کر کے نماز شروع کی ہو. ولو شرع بالتیمم تیمم وبنا بالاتفاق، ٹھیک ہے جی. تو اگر اس نے اس صورت میں ہے کہ وضو کر کے نماز شروع کی ہو، لیکن اگر تیمم سے نماز شروع کی ہو تو بالاتفاق تیمم کرے گا. اختلاف کس صورت میں؟ اختلاف اس صورت میں ہے کہ اس نے وضو کیا تھا پہلے، اور اگر تیمم کر کے نماز شروع کی تھی تو پھر تیمم کرے گا بالاتفاق. لأن لو اوجبنا الوضوء، اگر ہم کیونکہ اگر ہم وضو کو واجب کر دیں نا تو وہ پانی کو پانے والا ہوگا. فی صلاۃ ہی، اس کے اپنی نماز میں. فیفسد، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض دو صورتیں لے لیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اب کیا ہوا کہ اس کی اب یوں سمجھیں کہ اس کو بے وضو لاحق ہو گئے، تو اب اس میں اختلاف ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. ٹھیک ہے جی. کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا اور اس پر بنا کرے گا. لیکن جو صاحبین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تیمم نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. یہ بات ہو گئی. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے تیمم کر کے نماز عید کو شروع کیا اور اس کو پھر بے وضو لاحق ہو گئی، تو اب بے وضو لاحق ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی. تو اب کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. کیوں کہ تیمم کرنا جو پہلے بھی اس نے تیمم کیا تھا، اب بھی تیمم کرے گا.
لیکن وضو کی صورت میں اگر وہ بندہ تیمم کرتا ہے تو وہ تو پانی کو پانے والا ہو جائے گا، پھر اس کی پہلی والی نماز جو ہے نا کیا ہے کہ وہ باطل ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہے نا فاسد ہو جائے گی۔ اچھا جی، آگے پھر ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ولا یتیمم للجمعۃ، جمعہ کے لیے بندہ تیمم نہیں کرے گا، وان خاف الفوت، اگرچہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو فوت ہونے کا خوف ہو کہ جمعہ فوت ہو جائے گا، لو تودع، اگر اس نے وضو کیا، فإن ادرک الجمعۃ، تو جمعے کو پایا تو نماز پڑھ لے، والا صلی الظہر، نہیں تو پھر ظہر نماز پڑھ لے 4 رکعتیں، لانها تفوت الى خلف، کیونکہ اب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس کا جو خلیفہ ہے نا وہ کیا ہے، وہ ظہر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی وہ ظہر، اور ظہر پڑے گا بخلاف العید، عید کے برخلاف، کہ عید کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ وَإِذَا خَافَ فوت الوقت، اور اگر اس کو جو ہے نا وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو، لو تودع، اگر وضو کرے گا، لم تیمم، وہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ وضو کرے گا، ویقضی ما فاتہ، اور قضا کرے گا جو اس کا فوت ہوا، یعنی وقتی نماز کا اس کو خوف تھا۔ بالفرض آپ یوں سمجھیں کہ ظہر کی نماز میں، ظہر کا جو نماز ہے اس کے وقت ختم ہونے میں، ظہر کی نماز کے وقت ختم ہونے میں بھائی یوں سمجھو کہ 5 منٹ پڑے تھے، تو اب وضو کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ وہ وضو کرے اگرچہ ٹائم ختم ہو جائے، کیوں کہ اس کی قضا کر سکتا ہے، لأن الفوات الی خلف، کیونکہ نماز کو اس نے جو فوتی نماز اس کا خلیفہ ہے اور وہ قضا ہے۔ والمسافر اذا نسی الماء، اور مسافر جب پانی کو بھول جائے اپنے کجاوے میں، فتیمم وصلی، اور تیمم کرے گا، نماز پڑھے گا، ثم ذکر الماء، پھر اس کو پانی یاد آیا، لم یعیدھا، نماز کو نہیں لوٹائے گا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اچھا، امام محمد رحمہ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیسے تعبیر کیا جاتا ہے جی؟ کون بتائے گا جی؟ کون بتائے گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کو کیا بتائیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ نہیں، وہ تو ہیں، طرفین کہا جاتا ہے ان کو، دونوں سائڈوں سے۔ ہاں طرفین، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کی طرف شور آ رہا ہے، تو آپ مائک میوٹ کریں تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ حضرت امام محمد، دیکھیں کہ پہلا نمبر پر آپ دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرے نمبر پر حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا۔ آپ نے یہ نمبر دے دیا نا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پہلے دو ہیں، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کو صاحبین کہا جاتا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کو طرفین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو طرفین کے نزدیک کیا کرے گا جی؟ نماز کو نہیں لوٹائے گا۔ وقال ابو یوسف یعیدھا، اور حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ لوٹائے گا۔ والخلاف، کہتے ہیں اختلاف اس میں ہے، اختلاف کس میں ہے؟ کہتے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ اذا وضعه بنفسه، کہ اس نے خود رکھا ہو، اس نے کیا کیا؟ پانی خود رکھا ہو، او وضع غیرہ بامرہ، یا کسی بندے نے اس کے امر سے یعنی اس کے حکم سے رکھا ہو، وذکرہ فی الوقت وبعدہ سواء، کہ پانی کا یاد آنا وقت کے اندر یا بعد میں یہ برابر ہے۔ وَلَهُ، لہو جو ہو ضمیر ہے یہ کس کی طرف راجع ہے؟ یہ راجع حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے انہ واجد للماء، وہ پانی کو پانے والا ہے، فسارا، تو یہ ہو جائے گا کما اذا کان فی رحلہ ثوب فنسیہ، تو یہ اس طرح ہو جائے گا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے نا اپنے کجاوے میں کپڑا رکھ کر بھول آیا ہو، ٹھیک ہے۔ والے ان رحل المسافر معدن للماء عادتاً، کہتے ہیں اس لیے کہ جو مسافر کا جو کجاوہ ہے نا وہ پانی کا خزانہ ہوتا ہے عادی طور پر، فیفترض الطلب علیہ، تو اس پر فرض ہے کہ وہ طلب کرے، ولہما، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ
یعنی طرفین کی دلیل کیا ہے؟ انہو لا قدرت بدون العلم وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب۔ اچھا ان کی دلیل کیا ہے؟ طرفین دلیل یہ ہے کہ علم کے بغیر قدرت متحقق نہیں ہوتی، اور آیت تیمم میں کیا ہے؟ وجود سے مراد قدرت ہی مراد ہے، اور کجاوے کا جو پانی ہے نا وہ پینے کے لیے رکھا جاتا ہے، لا للاستعمال ہے، وہ استعمال کے لیے نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ وَمَسْأَلَةُ الصَّوْبِ عَلَى الْاخْتِلَافِ، اور وہ جو کپڑے والے جو مثال ہے نا، جو کپڑے کی جو مثال ہے وہ اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ کپڑے والا کیا ہے؟ اسی کپڑے والا بھی مسئلہ جو ہے نا اسی اختلاف پر ہے۔ اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ عَلَى الاتفاق، کہتے ہیں کہ اور اگر اس کو متفق علیہ مان بھی لیں ہم، اس کو متفق علیہ کیا کہ ہم فَفَرَدَ سَتْرَ يَفُوتُ لَال إِلَى خَلْفٍ، تو سطر کا فرد جو ہے نا فرد بدون نائب فوت ہوگا، کیونکہ بھئی سطر مان لینا تو بھی سطر کا جو فرد ہے نا وہ نائب کے بغیر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ فوت ہو جائے گا، جبکہ طہارت بالماء جو ہے نا ایک بدل کے ساتھ فوت ہوگا، اور وہ بدل کیا ہے؟ تیمم، تو اس کے ساتھ فوت ہو جائے گا، تیمم کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ، اب یہ اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تیمم کرنے والے پر کیا نہیں ہے؟ طلب الماء، پانی کو طلب کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء، کہ بھئی جب اس کو غالب گمان ہونے کہ اس کے قریب پانی نہیں ہے تو پھر وہ پانی کو نہیں طلب کرے گا، لأن الغالب عدم الماء، کیونکہ جو غلبہ ہے، جو گمان ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ فی الفلوات، جنگلات میں، ولا دلیل علی الوجود، اور وجود ماء کی جو ہے نا کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فلم یکن واجدا للماء، تو وہ پانی کو پانے والا نہیں ہوگا۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ، اور اگر اس کو غالب گمان ہے ان هناك ماء، کہ یہاں پر پانی ہے، لم يجوز له ان يتيمم حتى يطلبه، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے یہاں تک کہ اس کو طلب کرے، لأنه واجد للماء، کیونکہ وہ پانی کو پانے والا ہے، نظراً الی الدلیل، ٹھیک ہے نا جی، وہ پانی کو پانے والا ہے کس کی طرف؟ اس کی طرف جو ہے نا دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی گمان کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ثم یطلب مقدار الغلبۃ، پھر وہ تیر پھینکنے کی مقدار تلاش کرے، ولا یبلغ میلا کی لا ینقطع عن رفقتہ، لیکن 1 میل تک نہ جائے تاکہ اپنے ساتھیوں سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بچھڑ نہ جائے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی دوست ہے اور اس کے پاس پانی ہے تو اسے طلب کرے تیمم کرنے سے پہلے۔ یہ صاحب قدر نے فرمایا لِعَدْمِ الْمَنْعِ غَالِبًا، کیونکہ بھئی جس شخص سے پانی لیا جاتا ہے نا وہ منع نہیں کرتا، جس شخص سے پانی لیا جاتا ہے وہ منع نہیں کرتا۔ فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ، اگر وہ منع کر دے تو تیمم کرے، لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ، عاجزی کے متحقق ہونے کی وجہ سے۔ اچھا وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلْبِ، اگر اس نے طلب سے پہلے بھی اس نے تیمم کر لیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جائز ہے، لأنه لا يلزم طلب من ملک الغیر، کیوں کہ اس پر غیر کی ملکیت سے طلب کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اس پر لازم کیا ہے کہ بھئی پانی کو تلاش کرنا ہے۔ وقالا لا یجزئہ، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیوں؟ لأن الماء مبذول عادتاً، ٹھیک ہے نا، کیوں کہ پانی جو ہے نا وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، لأن الماء مبذول عادتاً، کیونکہ پانی جو ہے نا عادت اور اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ دیا جاتا ہے، تو لہذا اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ پانی سے کیا کہ عموماً انکار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی، بات یہاں تک یہ ہو جائے۔ اور اگر پھر یہ ایک اور بات کہ ولو ابا ان یؤتیہ الا بثمن المثل، اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر اس نے انکار کر دیا یہ کہ اس کو دے مثل، یعنی جو اس کی قیمت ہے نا اس سے بھی دینے سے انکار کر دیا، وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ، اور اس کے پاس ثمن ہے، تو لا یجزئ التیمم، اس کو تیمم جائز نہیں ہے، لتحقق القدرت، قدرت کے پائے جانے کی وجہ سے، ولا یلزمه تحمل الغبن الفاحش، تو اس پر جو ہے نا غبن فاحش کو برداشت کرنا لازم نہیں ہے،
لأن الضرر مسکت، کیونکہ جو تکلیف ہے نا وہ کیا کی جاتی ہے، معاف کی جاتی ہے. جی یہاں تک سمجھ میں آئے کہ بات کہ نہیں؟ لأن الماء مبذول عادتاً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پانی عموماً جو ہے نا وہ فری دیا جاتا ہے، اس لیے جو ہے نا اس پر صاحبین کہتے ہیں کہ اس پر اس کو مانگنا جو ہے نا یہ ضروری ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی، یہ مسئلہ سمجھ میں آیا جہاں پر؟ جی ڈاکٹر صاحب، غزالی صاحب یا نوشین بہن. جی جی حضرت یہ غلو کیا چیز ہے، مقدار الغلوتی؟ غلبت یعنی تیر پھینکنے کی مقدار، یعنی تیر پھینکنے کی مقدار جائے، اس سے زیادہ نہ جائے. یعنی تیر جتنا پھینکا جاتا ہے نا، ظاہر بات ہے وہ میرے خیال میں 300 میٹر تک جائے گا یا 100 میٹر تک جائے گا، اتنا جو ہے نا اتنا جا سکتا ہے، زیادہ نہ جائے، زیادہ دور نہ جائے. زیادہ دور جائے گا تو پھر وہ ساتھیوں سے بچھڑ جائے گا اور پھر اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے. جی اور مصحف یہ تیمم کر کے جمعہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں مطلب کہ تیمم جو پانی اگر نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے زور کی نماز پڑھیں گے؟ نہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر تو انسان کے پاس پانی موجود ہے، جی ٹھیک ہے جی، اور جمعہ نکل رہا ہے، جمعے کی نماز نکل رہی ہے، بالفرض بندہ آتا ہے، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے، ٹھیک ہے جی، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں وضو کروں گا تو میرا جمعہ نکل جائے گا، تو پھر وہ تیمم نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا، کہ زور کی نماز پڑھے گا. وضو کرے گا، اگرچہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا وہ نکل جائے. ٹھیک ہے جی. جی اور پانی آئی نہیں تو پھر تو تیمم کرے گا نا؟ ہاں پھر تو تیمم کرے گا. جی جی چلیں جی، اس کے بعد اب آپ کا یہ جو سبق ہے، سبق نمبر تھا آپ کا 9. جی کون پڑھے گا یہ ترکیب؟ جی یہاں سے کون پڑھے گا ترکیب؟ جی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے. جی حضرت میں پڑھتی ہوں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 9. ضربک ابوک فی دارک بعد الفجر. آپ کے والد نے آپ کو آپ کے گھر میں فجر کے بعد مارا. ضربہ اسم فعل یا حرف ہے؟ ضربہ فعل ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے؟ کیونکہ کلمے کا وزن فعلہ ہے اور یہ فعل ماضی کی 3 اوزان میں سے ہے. حضرت آگے. جی یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ مبنی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا مبنی ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، ماضی مبنی الاصل ہوتا ہے. لفظ ضربہ عامل ہے، معمول عامل ہے. کیسے پتا چلا کہ فعل ہمیشہ عامل ہوتا ہے، غیر عامل نہیں ہوتا؟ کا اسم فعل یا حرف ہے؟ کا اسم ہے، یہ تو حرف ہے، اسم نہیں ہے، یہ اسم ضمیر ہے. آپ کو کیسے معلوم ہے اسم ضمیر ہے؟ یہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے. یہ ضمیر مرفوع ہے یا منصوب یا مجرور ہے؟ یہ منصوب ہے. آپ کو کیسے پتا چلا منصوب ہے؟ کیونکہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہو رہی ہے. یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ متصل ہے کیونکہ یہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. لفظ ابو اسم فعل ٹھیک یا ہے، آپ کے یہاں ہے نا تھوڑا شور ہے، کوئی اور پڑھے. جی ہاں غزالی صاحب آپ پڑھیے. جی غزالی صاحب یا پھر اور کوئی سن رہے ہیں میری بات کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، آ رہی ہے. سوال یہ متصل ہے منفصل ہے؟ جواب یہ متصل ہے کیونکہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. لفظ ابو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے کیونکہ یہ آگے مضاف ہو رہا ہے. مورب ہے مبنی ہے؟ یہ مورب ہے کیونکہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہو رہا ہے. اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. اسماء ستہ مکبرہ میں کتنی قسم کا اعراب پر آ جاتا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ پر 3 قسم کا اعراب پر آ جاتا ہے. یعنی اسماء ستہ مکبرہ کی 3 حالتیں ہیں جو کہ مدارج زائل ہیں. اگر اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، وہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو زیدن، چاہے وہ ضمیر خطاب کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو کا، چاہے وہ ضمیر غائب کی طرف مضاف ہو جیسے ابو ہوں.
اس صورت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بالحرف ہوگا، یعنی رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، نصب الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ۔ حالت رفعی کی مثال ابو جیسے جا ابو کا، حالت نصبی کی مثال رائی تو ابا کا، حالت جری کی مثال جیسے مررت بی ابی کا۔ اگر اسماء ستہ مکبرہ کسی بھی کلمہ کی طرف مضاف نہ ہوں یعنی اضافت کے بغیر ہوں تو پھر ان کے پر مفرد منصرف صحیح والا اعراب پر آ جائے گا، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ حالت رفعی کی مثال جیسے جا ابن، حالت نصبی کی مثال رأیت ابن، حالت جری کی مثال مررت بابن۔ اگر اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان پر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری پڑا جائے گا، یعنی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم والا اعراب پر آ جائے گا، یعنی رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ حالت رفعی کی مثال جیسے جا ابی، حالت نصبی کی مثال رأیت ابی، حالت جری کی مثال مررت بابی۔ کاف یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر واحد مذکر مخاطب مجرور متصل ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے۔ لفظ ابو کا ترکیب میں کیا واقع ہے؟ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ اگر شروع میں واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو یا فعل مضارع کا ہو، اس کے بعد اس میں ظاہر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے۔ یہ عامل ہے، معمول ہے؟ یہ معمول ہے۔ اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل ضربہ ہے، جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ ابو کا کو رفع تقدیری دے رہا ہے۔ لفظ فی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ حرف ہے۔ جی یہ موڑی پہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے، سب حروف مبنی اصل ہوتے ہیں۔ لفظ فی عامل ہے، معمول ہے، عامل ہے کیونکہ یہ حرف عاملہ میں سے ہے۔ لفظ داری اسم ہے یا فعل؟ لفظ داری اسم ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اسم ہے؟ کیونکہ اس کے آگے مضاف واقع ہو رہا ہے۔ موڑب ہے، مبنی ہے، موڑب ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ موڑب ہے؟ کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اس متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ لفظ داری ترکیب میں کیا واقع ہے؟ یہ مضاف واقع ہو، دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو گیا؟ جی پڑھیں۔ اچھا میں ٹھیک ہے، لفظ داری ترکیب میں کیا واقع ہے؟ مضاف واقع ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسے چلا کہ مضاف واقع ہو رہا ہے؟ جہاں پر مرکب اضافی ہوتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے درمیان کا کی کے یا نا نی نے یا را ری رے میں سے کوئی بھی ایک لفظ آتا ہے۔ کا یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مجرور متصل ہے؟ کیونکہ یہ ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے، اور جو ضمیر ترکیب میں مضاف الیہ یا کسی حرف جار کے بعد آئے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے۔ لفظ بعد اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم متمکن ہے۔ یہ اسم ظرف ہے یا یہ اسم کیا لکھا ہوا ہے؟ ظرف، یہ اسم ظرف ہے یا اور اسم ظرف ہے، اور اسم ظرف تو اسم غیر متمکن ہوتا ہے، لیکن ہر اسم ظرف غیر متمکن نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قبلہ یا بعدہ جب بھی آگے مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ اسم متمکن ہوتے ہیں۔ لفظ بعدہ یہ پر کون سا اعراب پر آ جائے گا؟ اس پر مفرد منصرف صحیح والا اعراب پر آ جائے گا، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ اگر مرفوعات میں سے ہوں تو اس کو مرفوع لفظاً کہا جائے گا، اگر منصوبات میں سے ہوں تو اس کو منصوب لفظاً کہا جاتا ہے، اگر مجرورات میں سے ہوں تو اس کو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے۔ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ ترکیب میں اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی واقع ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے وقت کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لفظ فجری اسم متمکن ہے یا اسم غیر متمکن؟ متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح ہے۔ معرب ہے، مبنی ہے؟ معرب ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہو رہا ہے۔ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ یہ ترکیب کریں۔ ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح۔ ابو اسم اسماء ستہ مکبرہ، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع واو مقبل مضموم کے ساتھ، نصب الف مقبل مفتوح کے ساتھ، اور جر یا مقبل مکسور کے ساتھ۔ جہاں پر مرفوع لفظاً مضاف
کا ضمیر خطاب مجرور متصل مجرور محلن مضاف الیہ برائے مضاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل برائے فعل فی حرف جار مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون دار مفرد منصرف سخیص کی تینوں اور آپ لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ جہاں پر مجرور لفظاً بسبب فی حرف جار کے داخل ہونے کے مضاف کا ضمیر خطاب برائے واحد مذکر مخاطب مجرور متصل مجرور محلن مضاف الیہ برائے دار مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور برائے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق برائے فعل بعد مفرد منصرف سخیص کی تینوں اور آپ لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ یہاں پر منصوب لفظاً مضاف الفجری مفرد منصرف سخیص کی تینوں اور آپ لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً مضاف الیہ برائے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی برائے فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ میں آئی بات؟ جی مفتی صاحب۔